یہاں پر میں ایک حدیث پاک، اس کو امام احمد نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح کی نماز میں سورہ روم پڑھتے تھے اور متشابہ لگا۔ بعد نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا حال ہے ان لوگوں کا کہ جو ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اچھی طرح طہارت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ انہی کی وجہ سے امام کو قرات میں شبہ پڑتا ہے، یعنی اگر امام جو نماز پڑھانے والا ہے، اب سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر فعل مقدس اپنی امت کی اصلاح کے لیے ہے۔ عام حالات میں اگر کوئی امام نماز پڑھا رہا ہے اور اس کو قرات میں کوئی متشابہ ہو جائے تو سب سے پہلے تو وہ اپنی طہارت پر غور کرے، اپنے وضو کی طرف غور کرے کہ کہیں اس میں تو کوئی کمی نہیں رہ گئی، اور اس کے بعد وہ جتنے مقتدی حضرات ہیں ان سے بھی مخاطب ہو اور ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات عالی شان کے مطابق طہارت کرنے کا طریقہ بیان کرے۔ ہمارے معاشرے میں کثرت سے اس چیز کی کمی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو پہلا کلمہ جو ہے کلمہ طیب، میں نے اکثر لوگوں سے سنا کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دال سرکار کے نام کی جو آخری دال ہے اس پر بھی پیش، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لام پر بھی پیش کی بجائے وہ دال پر بھی زبر پڑ جاتے ہیں اور لام پر بھی زبر پڑ جاتے ہیں۔ وہ وہی طریقہ رکھتے ہیں کہ جو اذان کا طریقہ ہے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں پر گواہی دینا ہے، وہ الفاظ کے اضافے سے وہاں پر یہ جو پیش ہے وہ زبر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ ایک اور بحث ہے، لیکن جب آپ کلمہ طیبہ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو زبر نہیں بلکہ پیش پڑھنا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کی اصلاح کرنی پڑتی ہے کہ وہ اپنا کلمہ درست کریں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو وضو تو جانتے ہیں لیکن وضو سے پہلے کی جانے والی طہارت کے متعلق ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ طہارت کس طرح سے اختیار کرنی ہے۔ ناظرین مکرم، یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کو نسائی نے شبیب بن ابی روح سے، انہوں نے ایک اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا، اور آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ جب بغیر کامل طہارت نماز پڑھنے کا یہ وبال ہے تو بے طہارت نماز پڑھنے کی نحوست کے متعلق آپ کیا اندازہ؟ یعنی اب طہارتیں دو قسم کی ہیں، ایک ہے طہارت صغرا اور ایک ہے طہارت کبرا۔ طہارت صغرا وضو کو کہتے ہیں اور طہارت کبرا غسل کو کہتے ہیں۔ جن چیزوں سے وضو لازم آتا ہے ان کو حدث اصغر کہتے ہیں، اور جن سے غسل فرض ہو جائے ان کو حدث اکبر کہا جاتا ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع یہی ہے تاکہ ہم مسائل جو ہیں، جو بنیادی مسائل ہیں طہارت کے متعلق، وضو کے متعلق، نماز کے متعلق، مسجد میں جانے کے متعلق، نماز میں شریک ہونے کے متعلق، نماز پڑھنے کے طریقے کے متعلق انشاءاللہ اسی پر انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو ہوگی۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیں
کہ جو دلیل قطعی سے ثابت ہو جائے بات، یعنی دلیل قطعی ایسی دلیل کہ جس میں کوئی شبہ نہ ہو، کوئی شک نہ ہو، اگر اس سے کوئی چیز ثابت ہو رہی ہے تو اس کا انکار کرنے والا ائمہ حنفیہ کے نزدیک مطلقاً کافر ہو جاتا ہے، اور اس کی فرضیت دین اسلام کا عام اور خاص دونوں پر روشن اور واضح مسئلہ ہو، جب تو اس کے منکر کے کفر پر اجماع قطعی ہے۔ ایسا کہ جو اس منکر کے کفر میں شک کرے گا، یعنی وہ منکر کہ جو اس بات کو انکار کرے کہ جو دلیل قطعی سے ثابت ہے، جیسے قرآن سے کوئی چیز ثابت ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز ثابت ہے، اور عقیدہ صحابہ کبار رضوان اللہ اجمعین سے کوئی چیز ثابت ہے، جو اس چیز سے انکار کرتا ہے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے باہر چلا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی اس منکر کے کفر کے اندر شک کرے تو وہ بذات خود وہ شک کرنے والا وہ بھی کفر میں چلا جاتا ہے۔ بہرحال جو کسی فرض اعتقادی کو بلا عذر صحیح شرعی قصدن ایک بار بھی چھوڑے، وہ فاسق اور مرتکب کبیرہ اور مستحق عذاب نار ہے۔ جیسے نماز کو چھوڑ دینا، نماز کے اندر رکوع کو قصدن چھوڑنا، جان بوجھ کر چھوڑ دینا، اور سجدے کو چھوڑ دینا بھول کے اور حکم ہے، جان بوجھ کر اس چیز کا انکار کرنا تو انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اب فرض اعتقادی کے بعد ہے فرض عملی، کہ وہ جس کا ثبوت تو ایسا قطعی نہ ہو مگر امر مجتہد اور نظر مجتہد میں بحکم دلائل شرعیہ جزم ہے کہ بے اس کے کیے، یعنی اس کو کیے بغیر آدمی بری الذمہ نہ ہوگا، یہاں تک کہ اگر وہ کسی عبادت کے اندر فرض ہے تو وہ عبادت اس کے بغیر باطل اور کالعدم قرار دے دی جائے گی۔ اس کا بے وجہ انکار جو ہے وہ انسان کو فسق اور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص دلائل شریعہ کی نظر میں، یعنی دلائل شریعہ میں نظر کا اہل ہے اور دلائل یا شریعہ سے یا دلیل شرعی سے اس کا انکار کرے تو وہ کر سکتا ہے، جو اس کا اہل ہو، جو اہل علم ہے، جو بصیرت رکھتا ہو دلائل شریعہ کے متعلق، علم رکھتا ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درجہ پر فائز کیا ہو۔ جیسا کہ ائمہ مجتہدین کی مثال آپ کے سامنے ہے، ان کے اختلافات آپس میں کہ ایک امام کسی چیز کو فرض کہتے ہیں اور دوسرے اس کو فرض نہیں مانتے۔ مثلاً احناف کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح وضو میں فرض ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ایک بال کا، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک پورے سر کا مسح جو ہے وہ فرض ہے۔ اب احناف کے نزدیک وضو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کہنا اور نیت سنت ہے، اور مسلک حنبلیہ اور شافعیہ کے نزدیک فرض، اور ان کے سوا اور بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جو
علم رکھنے والے صاحب نظر آئمہ مجتہدین جو ہیں ان کے اختلافات وہ یہ اختلاف کر سکتے ہیں. اور اس فرض عملی میں ہر شخص اسی کی پیروی کرے کہ جس کا وہ مقلد ہے. اور اپنے یعنی تقلید کے لیے مقلد کا معنی تقلید کرنے والا. کس کی تقلید کر رہا ہے؟ اگر وہ حنفی ہے تو اس کو انہی طریقوں پر عمل کرنا پڑے گا کہ جو احناف کے طریقے ہیں. جو شافعی ہے اس کو اسی طریقے پر عمل کرنا پڑے گا جو امام شافعی سے روایت ہیں. مالکیوں کو اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر، اور حنبلیوں کو اسی طرح امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر. اور اپنے امام کے خلاف بلا ضرورت شرعی دوسرے کی پیروی جائز نہیں، پھر وہ مکلف نہیں رہتا. اب یہ دو چیزیں آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں کہ فرض اعتقادی، دوسرا فرض عملی. اب ہے واجب اعتقادی، وہ کہ دلیل ظنی سے اس کی ضرورت ثابت ہو. یعنی ظانی یہ دلیل دے رہا ہے کہ یہ چیز ثابت ہے. فرض عملی و واجب عملی اس کی دو قسمیں ہیں جو اس سے آگے ہیں، اور انہی دو پر یہ واجب اعتقادی جو ہے یہ منحصر ہے. یعنی واجب عملی اور سنت مؤکدہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ واجب اعتقادی کہ اس کے کیے پر بری الذمہ ہونے کا احتمال ہو، مگر غالب ظن نظریہ اعتقاد اس کی ضرورت پر ہے. اور اگر کسی عبادت میں اس کا بجا لانا درکار ہو تو عبادت اس کے بغیر ناقص رہے مگر ادا ہو جائے. مجتہد ایسے شرعی سے واجب کا انکار نہیں کر سکتا، اور کسی واجب کا ایک بار بھی قصداً چھوڑنا، جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ صغیرہ ہے. اور اس کو مسلسل اگر کر دیا جائے، ایک سے زائد بار قصداً چھوڑنا، یہ گناہ کبیرہ میں داخل ہو جاتا ہے. اب اس کے آگے ہے یعنی واجب اعتقادی کی پہلی قسم واجب عملی، اور پھر ہے سنت مؤکدہ. یعنی وہ جس کو حضور، اب یہ سنت کے متعلق آ گیا کہ یعنی وہ سنت مبارکہ کہ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ ادا کیا ہو، البتہ بیان جواز کے واسطے سے کبھی ترک فرمایا ہو، یا وہ کہ اس کے کرنے کی تاکید فرمائی ہو، مگر جانب ترک بالکل مسدود نہ فرمائی ہو. اس کا ترک اسات اور کرنا ثواب، اور نادراً ترک پر عتاب، اور اس کی عادت پر استحقاق عذاب ہے. یعنی سنت مؤکدہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اس کا عمل کیا ہو، لیکن بیان جواز کے واسطے، جواز کسی چیز کا بیان کرتے ہوئے جواز بنانے کے لیے کبھی اس کو چھوڑ دیا ہو، یا پھر اس کے کرنے کی تاکید فرما دی ہو آپ نے، لیکن اس کا ترک کرنا آپ نے جاری نہ کیا ہو، بالکل مسدود نہ فرما دیا ہو اس کو، تو اس کا ترک کرنا اسات ہے اور کرنا ثواب. اور اگر تو کہیں ایک بار بھول چوک سے وہ ترک ہو گیا تو اس پر عتاب آتا ہے، لیکن اگر وہ ترک کی عادت بنا لی جائے، یعنی جیسے کہ سنت مؤکدہ میں 4
سنتیں ظہر کی مؤکدہ ہیں، 2 سنتیں فجر کی مؤکدہ ہیں. اگر تو کہیں بھول چوک سے رہ جائیں تو وہ اور بات ہے، لیکن قصدن اور بار بار اگر اس عمل کو دہرایا گیا، لیکن اگر بھول چوک سے بھی ہے، نادرن بھی ہے، تو اس پر عتاب آئے گا، خلاصی پھر بھی نہیں ہے. اور اگر قصدن یہ چیز بار بار کی گئی تو پھر استحقاق عذاب، یعنی وہ عذاب کا مستحق ٹھہر جائے گا وہ بندہ. اب ہے سنت غیر مؤکدہ، کہ وہ نظر شرع میں ایسی مطلوب ہو کہ اس کے ترک کو ناپسند رکھے، یعنی اس کا ترک کرنا پسند نہ کرے، اس کو چھوڑنے کو پسند نہ کرے، مگر نہ اس حد تک کہ اس پر وعید عذاب فرمائے. عام ازیں کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر مداومت فرمائی یا نہیں. اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنا اگرچہ عادتاً ہو موجب عتاب نہیں ہوتا. یعنی یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، اس کے چھوڑنے کو پسند نہ کرے. یعنی اگر پڑھ لے تو بہت بہتر ہے، چھوڑ دے تو یہ نہ ہو کہ خود چھوڑ رہا ہے تو دوسروں کو بھی روکے اور ناپسندیدگی کا اظہار کرے کہ یہ بوجھ کی صورت میں ہے معاذ اللہ کوئی. جیسے عصر کی سنتیں ہیں، عشاء کی سنتیں ہیں، اور بہت ساری ہیں، لیکن یہ میں مثال آپ کو سمجھانے کے لیے وہ معروف چیزیں کہ جو روزانہ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں آتی ہیں، ان کے متعلق بات کر رہا ہوں. وہ آپ نے کبھی ادا کی تو کبھی آپ نے چھوڑ دی. ان کو چھوڑنا ناپسند نہ کرے، اور یہ بھی نہ ہو چھوڑنے پر عذاب کی بات کرنا شروع کر دے کہ کوئی عذاب آ جائے گا. عام ازیں کہ حضور سید عالم علیہ السلام نے اس پر مداومت، یعنی عذاب اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک آقا علیہ السلام نے اگر تو اس کو جاری کیا ہے تو چھوڑنے پر عذاب ہے، اگر روکا ہے تو اس کو کرنے پر عذاب ہے. تو اگر کوئی عمل مبارکہ جو آپ کرتے بھی ہیں، چھوڑتے بھی ہیں، اور اس پر کوئی مداومت آپ نے نہیں فرمائی یا نہ فرمائی، تو اس کے متعلق یعنی اس کا کرنا جو ہے وہ ثواب ہوگا، اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا. اور نہ کرنے سے چاہے وہ عادت ہی بن جائے آپ کی کہ آپ عشاء کی سنتیں نہیں پڑھتے، عصر کی سنتیں نہیں پڑھتے، تو اس پر آپ کو عذاب نہیں بلکہ عتاب بھی نہیں ہوگا، یعنی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. آگے ہے مستحب، وہ چیز کہ نظر شرع میں پسند ہو مگر ترک پر کچھ ناپسندی ہو. یعنی ایسا فعل، ایسا کام، ایسی چیز کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں پسند ہو، اور اس کا ترک کرنا ناپسندی کی کیفیت میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اس کو ناپسندیدگی کی نظر سے نہ دیکھا جائے، خواہ وہ خود حضور علیہ السلام نے اسے کیا یا اس کی ترغیب دی، یا علماء کرام نے پسند فرمایا اگرچہ احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے یا نہیں آیا. اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنے پر مطلقاً کچھ نہیں ہوتا. پھر ہے مباح،